ہمارے جسم میں تقریباً 600 مسلز ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کا آدھا یا 1/3 وزن بناتے ہیں، اور جب یہ مسلز ہڈیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس سے انسانی ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس ڈھانچے کو مضبوط بنانے میں مدد دیتے ہیں اور چلنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ چاہے ورزش کرنا ہمارا مشغلہ ہو یا نہ ہو، مسلز کو توجہ لازمی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ ان کے ساتھ جو بھی سلوک کرتے ہیں اس سے مسلز کے کمزور یا مضبوط ہونے کا تعین ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہیں اور اسے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کا دماغ اور مسلز دونوں مل کر یہ کام کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا دماغ آپ کے بازو کی طرف پیغام بھیجتا ہے، جس سے مسلز سکڑنا اور پھیلنا شروع کرتے ہیں۔ اس سارے عمل سے وہ قوت پیدا ہوتی ہے جس سے آپ دروازہ کھول لیتے ہیں۔ جتنی زیادہ قوت درکار ہوتی ہے اتنی ہی شدت کا پیغام دماغ کی طرف سے موصول ہوتا ہے، جیسا کہ اگر وہی دروازہ ٹھوس وزنی لوہے سے بنا ہے۔ اس صورتحال میں مسلز اور بازو کی ہڈی اکیلے سے نہیں کھول سکتے، تو دماغ جسم کے دوسرے مسلز کو بھی مدد کے لیے پیغام بھیج دیتا ہے، جس سے ہم اپنے پاؤں کو مضبوطی سے جوڑ لیتے ہیں، پیٹ کو سخت کر لیتے ہیں اور اپنی پشت کو اکڑا لیتے ہیں۔ اس سارے عمل سے اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے جس سے یہ وزنی دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس سارے عمل کے دوران ہمارے پٹھوں میں موجود چھوٹے چھوٹے ریشوں میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ جیسے ہی ان پر وزن پڑتا ہے ان میں نہ نظر آنے والی دراڑیں آ جاتی ہیں، جو کہ دیکھا جائے تو ایک اچھی چیز ہے۔ ان دراڑوں کے نتیجے میں ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے جسے سائٹوکائن کہتے ہیں، جو کہ ہمارے مدافعاتی نظام کو جگا دیتا ہے تاکہ دراڑوں کی مرمت کی جائے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے پٹھے مضبوط اور بڑے ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ دراڑیں آئیں گی اتنی زیادہ مرمت ہوگی۔ مسلز کی توڑ پھوڑ اور مرمت کے اس چکر میں ہمارے مسلز مضبوط اور بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ روزمرہ کی زندگی کی سرگرمیوں سے ہمارا جسم مانوس ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اتنا زیادہ بوجھ نہیں پڑتا جس سے ہمارے مسلز مضبوط ہو سکیں۔ تو زیادہ مسلز بنانے کے عمل کے لیے، جسے ہائپر ٹروفی کہتے ہیں، ہمیں معمول سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر متواتر طور پر مسلز کو کام میں نہ لایا جائے تو اس سے یہ سکڑ جاتے ہیں، جسے مسکولر ایٹروفی کہتے ہیں۔ بہرحال مسلز کی بڑھوتری کا عمل صرف جسمانی ورزش پر منحصر نہیں ہوتا۔ صحت مند خوراک، ہارمونز اور آرام کے بغیر جسم اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ٹوٹے ہوئے مسلز کی مرمت کر سکے۔ پروٹین جو ہم خوراک کے ساتھ لیتے ہیں، یہ مسلز بنانے میں اتنا ہی اہم کردار ادا کرتی ہے جتنا ایک مکان بنانے میں اینٹیں۔ جب مناسب مقدار میں پروٹین، ضروری ہارمونز اور آرام یہ تینوں مل جائیں تو مسلز کی بڑھوتری کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارا عمل عموماً آرام کی حالت میں ہی ہو رہا ہوتا ہے، خصوصاً رات کے وقت جب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ جنس اور عمر کا اس سارے عمل پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جوان مرد جن میں ہارمون زیادہ ہوتے ہیں ان کے مسلز جلدی گرو کرتے ہیں۔ جینیاتی طور پر بھی کچھ لوگوں کا مدافعاتی نظام زیادہ تیز ہوتا ہے، اس سے ان کے مسلز کی مضبوطی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ مناسب ورزش کریں، اچھا کھانا کھائیں، مناسب آرام کریں اور اس سارے عمل کو دہراتے رہیں تو آپ کے مسلز اتنے بڑھ جائیں گے جتنے ممکن ہیں۔ جیسی کہانی مسلز کی ویسی کہانی زندگی کی۔ اگر ترقی کرنی ہو تو مشکلات تو برداشت کرنا پڑتی ہیں۔